أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت و توفیق سے سورۃ العلق شروع کریں گے اور اس کی کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ضروریات، ٹیکنالوجی، رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت دین کو، اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے اپنا ہم پچھلا سبق جو ہے اس کا ترجمہ ایک دفعہ دہراتے ہیں، جو کہ سورہ 3 ہم نے پچھلی اپنے قرآن کی مجلس میں دیکھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی اور طور سینہ کی یا طور سینین کی اور اس امن والے شہر کی، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا، لیکن پھر اسے نیچوں سے نیچا کر دیا۔ لیکن جو لوگ ایمان لائے اور پھر نیک عمل کیے تو ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ پس تجھے اب روز جزا کے جٹلانے پر کون سی چیز آمادہ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ یہ ہمارا پچھلا سبق جو ہے آیات کے اعتبار سے بہت ہی مختصر اور صرف 8 آیات، لیکن اپنے موضوع کے اعتبار سے انسان کو اس کی پہچان اور اس کے بارے میں آگاہی دینے کے لیے اور اس کے مختلف معاملات جو ہیں ان کی طرف توجہ دلانے کے لیے ایک نہایت ہی اہم اور نہایت ہی گہرے معنی رکھنے والی یہ سورہ مبارکہ، جس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ آج کا ہمارا سبق، جیسے کہ پہلے تذکرہ ہوا، سورۃ العلق۔ سورۃ العلق یہ ایک مکی سورہ ہے۔ یہ مصحف قرآن مجید جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، اس میں صورتوں کی ترتیب سے یہ 96 نمبر پر یہ سورہ مبارکہ آتی ہے، جبکہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے، کرونولوجیکل آرڈر کے اعتبار سے یہ پہلی سورہ ہے، پہلی نمبر پر یہ آتی ہے۔ اس میں ٹوٹل 19 آیات ہیں اور ایک رکوع ہے، ایک رکوع اور 19 آیات پر مشتمل مکی سورہ، سورۃ العلق۔ علق اسی سورہ مبارکہ کی دوسری جو آیت ہے، اس میں یہ لفظ آیا جس کی مناسبت سے اس کا نام علق جو ہے وہ رکھا گیا۔ علق، علق یا علقہ، اس کا معنی اور مفہوم اس سے پہلے کئی دفعہ تذکرہ ہو چکا کہ کوئی ایسی چیز جو چمٹ جانے والی ہو یا جو جونک کے جیسی ہو، جونک کے جیسی، جونک یا لیچ جسے ہم کہتے ہیں، جو شکل کے اعتبار سے بھی اور اس کا جو کام یا اس کی جو خصلت ہے اس اعتبار سے بھی۔ اور چوتھا اس کا معنی ہے وہ خون کا جمع ہوا لوتھڑا یا خون کا جمع ہوا کوئی لوتھ۔ تو یہ 2-3 معنی جو ہے اس کے ہمیں ملتے ہیں۔ اس کا عام طور پر معنی جو ہے وہ جمع ہوا خون یا جمے ہوئے خون کا لوتھڑا جو ہے
وہی کیا جاتا ہے آسانی کی خاطر، لیکن اس لفظ کی، جہاں پر بھی یہ لفظ آیا اس کی تفصیل میں اگر ہم جائیں تو ٹیکنیکلی بھی اور لغوی اعتبار سے بھی یہ تینوں معنی اور تینوں مفہوم جو ہیں وہ بیک وقت ایک ہی وقت میں موجود ہوتے ہیں انسان کی پیدائش کے ابتدائی مراحل میں۔ تو بہرحال اس کے بارے میں کافی پہلے تذکرہ ہو چکا، لیکن کیونکہ اس سورہ مبارکہ میں اس کا یہ لفظ جو ہے وہ دوبارہ دہرایا گیا، اور اس کی مناسبت سے اس کا جو نام ہے وہ یہی رکھا گیا۔ یہ سورہ مبارکہ مکہ کے، اس کا سورہ نزولی اور ترتیب کے مطابق سورہ نمبر 1، یہ ہمیں اشارہ کرتی ہے کہ یہ سب سے پہلی سورہ ہے جو کہ نازل ہونا شروع ہوئی، اور یقیناً یہ پھر سب سے پہلی وہی جو ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید کی آئی، وہ اسی سورہ مبارکہ کی پہلی 5 آیات تھیں۔ اور اس اعتبار سے اگر اس وقت کے زمانہ جو ہے اور حالات و واقعات کا اگر ہم تذکرہ کریں تو کیونکہ یہ پہلی ہی وہی کی کچھ آیات اس میں شامل ہیں، پہلے حصے میں اس کے پہلی جو 5 صورتیں ہیں اس کی، اور اس کے بعد چھٹی سے لے کر باقی صورتیں، باقی جو آیتیں ہیں، چھٹی چھٹی آیت سے لے کر 19ویں آیت تک، یہ پھر کچھ عرصے بعد کی ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم یا اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق جو نماز انہوں نے سیکھی، وہ انہوں نے پریکٹیکلی حرم میں بیت اللہ میں اس کو ادا کرنا شروع کیا۔ تو اس کی مخالفت میں کچھ لوگوں نے کچھ معاملات کیا، اور خاص کر ابو جہل کا تذکرہ جو ہے وہ ہمیں آگے جا کر ملے گا کہ ابو جہل نے کس طرح سے ریئیکٹ کیا اور ریزسٹ کیا اور کس طرح سے مخالفت کی، بلکہ کچھ بدتمیزیاں جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، اور جب آپ آگے جا کر ہم دیکھیں گے تو ہمیں اس کا اندازہ ہو جائے گا۔ بہرحال اس کا پہلی جو 5 آیات ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید کی جو وہی آئی اس پر مشتمل ہے، ان 5 آیات پر مشتمل ہے۔ اور اس وقت کے حالات و واقعات کو اگر ہم دیکھیں تو وہ حالات و واقعات ہی اس سورہ مبارکہ کا شان نزول بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کے پس منظر میں بھی، اور پہلی جو 5 آیات ہیں ان کو سمجھنے کے لیے کچھ جو بنیادی معلومات جن کا ہونا ہمارے لیے ضروری ہے، ان کا ہم ایک دفعہ تذکرہ کرتے ہیں۔ پہلے کچھ اس کے بارے میں تذکرہ تو ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی اس سورہ مبارکہ کی پہلی 5 آیات کے کنٹیکس میں ہم اس کو اپنی یاد دہانی کے لیے، اور ہو سکتا ہے اس میں کچھ اضافی پوائنٹ ہمیں ملے تو وہ ہم نوٹ کریں گے۔ تو یہ بخاری اور مسلم اور کچھ دوسری حدیث کی کتابوں میں صحیح السند روایات کے ساتھ احادیث جو ہے ہمیں ملتی ہیں، اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا جو ہے وہ سچے اور بعض اچھے خوابوں کی شکل میں ہوئی۔ اس سے پہلے کچھ ہی عرصہ پہلے تذکرہ ہوا تھا کہ نبوت کے ظاہر ہونے سے پہلے، نبی تو پیدائشی طور پر نبی ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر نبوت کا اظہار جو ہے وہ ایک خاص عمر میں جا کر، جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطلب مقرر ہوتی ہے اس میں جا کر اس کا اظہار ہوتا ہے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جب وہ واپس مصر کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کلام کر کے ان کو نبوت کا منصب جو ہے اس کی طرف بتایا کہ تم نبی ہو، اور تمہارا یہ رسپانسبلٹی ہے، تم جاؤ فرعون کے دربار میں اور اس کا توحید کا درس دو، اور بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ جانے کے لیے اس کو کہو۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کے ظاہر ہونے، نبوت کے ظہور سے پہلے کے بارے میں کچھ باتیں ہم نے اس سے پہلے تذکرہ کی کہ وہ بت پرستی اور شرک اور اس طرح کی جو مذہبی رسومات جو ہیں ان سے بالکل وہ عاری تھے، بالکل وہ مخالف تھے، اور کسی طرح کی ایسی ایکٹیویٹی کا کبھی کوئی حصہ نہیں بنے تھے، بلکہ وہ بے چین رہتے تھے کہ ایک کوئی خدا کی ذات جو ہے اس کا، جیسے کہ ہمیں تذکرہ کیا کہ ان کی معرفت یا کچھ نہ کچھ معلومات جو ہیں وہ ضرور تھیں، لیکن اس کی صحیح
معنوں میں اس کی پہچان یا اس کو کیسے کیسے اس کے مطابق اس کے احکامات جو ہیں وہ کیا ہیں اور ان کے اوپر کیسے عمل درآمد کیا جائے، اس اللہ کی عبادت کیسے کی جائے، ان معاملات میں وہ بہت سوچ بچار میں رہتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ظلم اور ناانصافی والے معاملات تھے اس وقت کے معاشرے میں، بچیوں کو زندہ دفن کر دینا اور عورتوں کو حق وراثت سے محروم کر دینا، یتیموں کے ساتھ اور غلاموں کے معاملات، اور یہ بے شمار اس طرح کی جو معاشرتی جو برائیاں تھیں اور اخلاقی خرابیاں جو تھیں، ان کے بارے میں بھی وہ بہت فکر مند تھے۔ لیکن ایک ایک خاص نور ہدایت جو ہے یہ کہہ لیں، اس کے وہ متلاشی تھے، اس کے لیے وہ غور و فکر کرتے رہتے تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود مطلب سن کر وہ نقل کرتی ہیں بہت ساری احادیث کہ ابتدائی دور میں جب تقریباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے وہ 40 سال کی ہو گئی، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ خواب جو ہیں وہ نظر آنے لگے، اور وہ خواب ایسے تھے، ایسے واضح ہوتے تھے اور ایسے بالکل مبہم ہوتے تھے کہ جیسے وہ دن کی روشنی میں وہ خواب جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، اور وہ خواب جو ہیں وہ دوسرے ہی دن یا کچھ ہی دنوں میں وہ اسی طرح سے پورے بھی ہو جاتے تھے۔ تو یہ شروع میں کچھ معاملات ہونے شروع ہوئے ان کے ساتھ، پھر وہ اسی سوچ بچار میں تنہائی پسند ہو گئے، اور تنہائی میں اپنا وقت جو ہے وہ گزارنا ان کو زیادہ اچھا لگنے لگا، تاکہ وہ زیادہ یکسو ہو کر زیادہ توجہ کے ساتھ کچھ غور و فکر کر سکیں۔ اور اسی سلسلے میں کئی کئی روز تک وہ غار ہرا میں مطلب ٹھہرتے، قیام کرتے، گھر سے کچھ کھانا جو ہے وہ اپنے ساتھ لے لیتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کی عمر جب تھی، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جو ہے وہ تقریباً 55 سال تھی اس وقت، 15 سال کی رفاقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی، تو یقینی طور پر ایک عورت جو ہے یا بیوی جو ہے وہ مرد کی خامیاں خرابیاں جو ہے ان کو بھی بہت اچھی طرح سے جانتی ہے، اور اس کی خوبیوں کے بارے میں بھی اور اس کی اچھائیوں کے بارے میں بھی خوب اچھی طرح سے جانتی ہے، اور خاص کر ایک لمبا عرصہ 15 سال ساتھ گزارے ہیں، تو وہ بھی مطلب ان کی اس کیفیت کو سمجھتی تھی۔ تو بہرحال وہ ان کو کھانا جو ہے وہ پیک کر دیتی، وہ غار ہرا میں جاتے اور وہاں پر کئی دن جو ہے وہ دن اور رات وہیں پر بسر کرتے، پھر واپس آتے اور کچھ مزید کھانا جو ہے وہ بھی اپنے ساتھ لے جاتے غار ہرا میں۔ تو اسی طرح سے ایک دن اچانک ایک فرشتہ جبریل امین جو ہے وہ غار ہرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، اور ان سے آ کر کہا کہ پڑھو۔ فرشتے نے، جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ پڑھو۔ تو حضرت عائشہ نے یہ پوری روایات جو ہمیں نقل کی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں اس پر، یا میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، یا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس پر فرشتے نے مجھے پکڑ کر بھینچا، یہاں تک کہ میری قوت برداشت جواب دینے لگی، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھو۔ میں نے کہا میں تو پڑا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے دوبارہ مجھے بھینچا اور میری قوت برداشت جواب دینے لگی، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھو۔ میں نے پھر کہا، دوسری دفعہ پھر کہا کہ میں تو پڑا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے تیسری دفعہ بھی مجھے اسی طرح سے بھینچا، یہاں تک کہ میری قوت برداشت جواب دینے لگی، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور پہلی 5 آیات جو ہیں وہ جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کے لیے، یہ دہرانے کے لیے کہیں کہ پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ تو پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے بعد وہ کانپتے ہوئے لرزتے ہوئے واپس اپنے گھر میں آئے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے اڑا دو، مجھے اڑا دو۔ ان کے اوپر کپڑا جو ہے وہ اڑا دیا گیا۔ جب کچھ وقت کے بعد ان کی وہ کیفیت جو ہے وہ ڈیفیوز ہوئی اور وہ نارملائز ہوئے، تو وہ حضرت خدیجہ جو انہوں نے پھر اپنا سارا واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، سنایا۔ تو حضرت خدیجہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس ان کو لے گئیں۔ ورقہ بن نوفل اس وقت وہ عیسائی ہو گئے تھے، عرب زمانے کے تھے لیکن عیسائی ہو چکے تھے، عمر کے اعتبار سے کافی عمر رسیدہ تھے، اور نابینا بھی ہو گئے تھے، ان کی بینائی جو ہے وہ بھی
جاتی رہی بڑھاپے کی وجہ سے یا کمزوری کی وجہ سے یا کچھ بھی ایسے معاملات، تو انہوں نے حضرت ورقہ بن نوفل سے کہا کہ حضرت اپنے اپنے جو بھتیجے ہیں ذرا ان کی بات سنیے۔ تو ورقہ بن نوفل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، سے پوچھا کہ بھتیجے تم کو کیا نظر آیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا وہ بیان کر دیا۔ ورقہ نے کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو وہی لانے والا ہے جو اللہ نے موسیٰ پر نازل کیا تھا، یعنی اللہ نے موسیٰ کی طرف بھی یہی اسی فرشتے کو وہی پہنچانے کے لیے یا وہی نازل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ کاش کہ میں آپ کے زمانہ نبوت میں قوی اور جوان ہوتا، یعنی اس نے اسی وقت پہلے ہی مطلب انٹریکشن میں وہ جان گیا کہ یہ تو نبوت کا ہے، نبوت ہے جو کہ ظاہر ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ کاش کہ میں اس وقت جوان ہوتا آپ کی نبوت کے دور میں، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ یعنی پہلے 40 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم میں گزارے، وہاں پر عزت اور شہرت حاصل کی، صادق اور امین کا ٹائٹل حاصل کیا، لوگ ان کے اوپر ہر طرح کا اعتبار کرتے، ان کو ہر طرح کی بات جو ہے اس کو ایک ویلیو دی جاتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پوچھنا کہ کیا یہ لوگ مجھے یہاں سے نکال دیں گے، یہ اس حیرت کا ہمیں اظہار لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر حیران رہ گئے کہ میری قوم کے لوگ، میرے اپنے لوگ مجھے یہاں سے نکال دیں گے جو کہ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں اور اتنے انہوں نے مجھے ایک اچھی پوزیشن جو ہے اخلاقی خوبیوں کی وجہ سے مجھے یہاں پر ملی ہوئی ہے۔ تو ورقہ نے کہا ہاں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی شخص وہ چیز لے کر آیا ہو جو آپ لائے ہیں اور اس سے دشمنی نہ کی گئی ہو، یعنی اس سے پہلے بھی نبیوں کے ساتھ اسی طرح سے ہوتا رہا، آپ کا اب جب معاملہ شروع ہوا ہے تو آپ کے ساتھ بھی اسی طرح سے ہوگا۔ اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ اگر میں نے آپ کا وہ زمانہ پایا تو میں آپ کی پرزور مدد کروں گا، مگر ورقہ بن نوفل جو ہے وہ اس واقعے کے بعد زیادہ دیر تک وہ زندہ نہیں رہے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ بہرحال یہ ابتدائی جو وحی کے متعلق جو کچھ واقعہ ہے جو کہ صحیح سند احادیث کے ساتھ کچھ الفاظ کے مطلب اتار چڑھاؤ کے ساتھ یہ واقعہ جو ہے مختلف احادیث کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے، جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ وہی جو ہے اس وقت جب نازل ہوئی، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا تھی اور اس وقت کے کیا حالات تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ سب سے پہلے اس وحی کو یا اس معاملے کو قبول کرنے والی خاتون تھی، اور اس کے بعد ورقہ بن نوفل، گو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زیادہ لمبی زندگی نہیں دی، لیکن ان کا یہ کہنا کہ نبوت کا اس نبوت کو انہوں نے پہچان لیا، یقیناً یہ بھی ان کی بزرگی اور ان کا جو اپنا علم تھا اس سے پہلے عیسائیت کا، اس کا اظہار کرتا تھا، کیونکہ وہ ایک عیسائی عالم تھے اور عربی اور عبرانی زبان میں انجیل وغیرہ کو لکھتے بھی تھے، اور اس کا مطلب اس کی تعلیم جو ہے وہ بھی حاصل کرتے تھے یا آگے دیتے بھی تھے، تو اس اعتبار سے وہ اپنے وقت کی ایک مذہبی شخصیت تھی اس علاقے میں عیسائیت کی۔ تو انہوں نے بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے اس کو پہچان لیا اور اس کو اظہار بھی کر دیا، بلکہ بتا بھی دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو یہ قصہ جو ہے یا یہ واقعہ جو ہے یہ پہلی 5 آیات کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ دوسرا حصہ جو ہے 6 نمبر آیت سے لے کے 19 نمبر آیت تک، وہ ہم جب چھٹی آیت پر پہنچیں گے تو وہ اس کا تذکرہ ایک دفعہ کریں گے کہ کس طرح سے ابو جہل نے کچھ معاملات جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے، تاکہ اس وقت تازہ تازہ ہمارے ذہنوں میں رہیں گے تو اس کے مطابق ہم آگے بھی بڑھیں گے۔ تو اسی کے ساتھ ہم آج کا سبق جو ہے باقاعدہ شروع کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اس میں سے نصیحت کی بات جو ہے وہ سمجھ کر اس کے مطابق ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس اظہار کے ساتھ بھی کہ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں کہ ان آیات کا حق جو ہے وہ ادا کیا جا سکے، ان آیات کا ہر پہلو جو ہے وہ سمجھ سکیں، یا ہر پہلو کے اوپر ہم کوئی بات جو ہے وہ کر سکیں۔ ہمارا علم، ہماری کوشش بالکل ناقص اور محدود ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم کچھ کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ ہماری اس کوشش کو قبول کرے اور اس کے مطابق ہمیں دنیا میں اور آخرت میں دونوں فائدے جو ہیں
دونوں جگہوں پر ہمیں فائدے جو ہیں وہ بھی ہمیں ملے۔ آمین یا رب العالمین۔ شروع کرتے ہیں یہ سورہ مبارکہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرا، پڑھیے۔ یہ فرشتے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا، پہلے 2 دفعہ کہا اقرا، اور پھر تیسری دفعہ انہوں نے پہلی 5 آیات جو ہیں وہ پڑھنے کے لیے، اپنے پیچھے دہرانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا۔ تو بہرحال اقرا، پڑھیے، بسم ربک، اپنے رب کے نام کے ساتھ، اللہ ذی خلق، جس نے تخلیق کیا یا جس نے پیدا کیا۔ اب یہ جیسا کہ تذکرہ ہوا کہ یہ پہلی وحی ہے، اور اس کے ہر لفظ جو ہے وہ اپنے اندر اس قدر گہرا معنی اور مفہوم رکھتا ہے کہ جس کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے یا جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ بہرحال پھر بھی اس کو کچھ حد تک ایک ناقص سی کوشش کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کس قدر امپورٹنٹ ہے، کس قدر اہمیت کی حامل ہے پہلی 5 آیات۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم اگر اس کو تھوڑا سا سمجھنے سے کوشش کریں کہ اقرا، پڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ پڑھیے، پڑھیے۔ اب یہ پڑھیے جو ہے، اس کا ایک تو علماء جو ہیں انہوں نے مختلف رائے جو ہے وہ پیش کی ہے اس کے اوپر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک رائے جو ہے کچھ علماء کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی تحریر جو ہے وہ دکھائی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا کچھ کا خیال ہے کہ کوئی گولڈن سونے کی کوئی تختی تھی جس کے اوپر کچھ تحریر لکھی گئی تھی، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ یہ آپ پڑھیے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر پڑھیے کا حکم، یا پڑھیے کا ان کو کہا گیا، پڑھنے کے لیے کہا گیا، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فطری جواب تھا کہ مجھے تو پڑھنا نہیں آتا۔ لیکن یہ صحیح اور سند احادیث سے یہ واقعہ اس طرح سے کہ کوئی لکھی ہوئی چیز جو ہے وہ پیش کی گئی جس کو پڑھنے کا کہا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا یا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ یہ صحیح السند احادیث میں کچھ اس کے بارے میں کچھ نہیں ملتا۔ ہاں، کچھ واقعات یا کچھ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ نقل کی جاتی ہیں، جو کہ علماء نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے، لیکن اس کی ضعیف یا اس کے کمزور سمجھ کر ہی تذکرہ کیا کہ ہو سکتا ہے، لیکن صحیح السند احادیث میں ایسا نہیں ہے۔ صحیح السند احادیث میں جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت جو ہے اس کا تذکرہ کیا، اس میں بھی ہمیں اس طرح کا کوئی اشارہ نہیں ملتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز لکھی ہوئی کی شکل میں کوئی چیز جو ہے وہ پڑھنے کے لیے دی گئی۔ واللہ عالم بالصواب، ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، اس کے بارے میں کوئی اتھینٹک ہمارے پاس حدیث جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ بہرحال پڑھیے یا اقرا، اگر اس آیت کے کنٹیکس میں دیکھا جائے تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو کہ جبریل امین کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، اور پڑھنا جو ہے وہ اس کا ایک دوسرا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ جس طرح سے انہوں نے، جبریل امین نے پہلی 5 آیات پڑھی اور ان کے ساتھ ان کو دہرانے کا یا ان کے پیچھے پیچھے پڑھنے کا حکم دیا، تو اس اعتبار سے بھی اگر دیکھیں تو پڑھی جو ہے وہ ایک بامعنی لفظ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ میں کچھ جو آپ کو پڑھانا چاہ رہا ہوں وہ میرے ساتھ پڑھیے، دہرائیے اور یاد کیجیے۔ بہرحال کنٹیکس کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو جبریل امین کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کہ پڑھیے، یعنی علم حاصل کیجیے یا جان لیجیے۔ مگر اسے ایک عام آیت یا ایک عام خطاب کے طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ مسلمانوں کے لیے یا نوع انسانی کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم جو سب سے ہی پہلا، اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب کی وحی کا سب سے پہلا لفظ جو ہے وہ ہمیں ملا، وہ ہے پڑھیے یا علم حاصل کیجیے یا جان لیجیے۔ تو اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے، ایک عام آیت کے اعتبار سے، تو علم حاصل کرنا جو ہے اس کے 2-3 جو چیزیں ہیں جو ایک ساتھ لازم و ملزوم ہوتی ہیں، جس میں ہے لکھنا، پڑھنا، جس میں ہے پڑھنا لکھنا، معرفت حاصل کرنا، اور اس معرفت کے ذریعے سے پھر ایک چینج لے کر آنا۔ یہ 3-4 باتیں جو ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور انہی پہلی 5 آیات میں ہمیں
ان کی کچھ مزید جو ہے وہ وضاحت جو ہے وہ ملے گی، یا اس کے اوپر مزید ہمیں اشارے ملیں گے. تو علم حاصل کرنا یا علم کا کیا ہے کہ پڑھنا، لکھنا، معرفت حاصل کرنا یا پہچان حاصل کرنا، یا مطلب انفارمیشن گیدر کر کے کچھ پروسیس کر کے اس کا نتیجہ اخذ کرنا، اور اس کے بعد پھر ایک چینج لے کر آنا، ایک بدلاؤ لے کر آنا اپنے رہن سہن میں یا دیگر معاملات میں، ہر طرح کے معاملات میں. تو یہ تین چار چیزیں جو ہیں وہ علم کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. یہ تین چار چیزوں کو جب جمع کیا جائے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ کوئی علم ہے، یا کسی نے علم حاصل کیا ہے، یا کوئی علم رکھتا ہے. اب اقرا جب کہا گیا تو عام خطاب کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو نبی کی تو اللہ تعالیٰ نے گویا انسانیت کے انقلاب کا آغاز جو ہے وہ اسی لفظ سے شروع کر دیا. اسلامی تحریک کا انقلاب جو ہے وہ اسی لفظ سے شروع ہوا گیا کہ آپ پڑھیے اور علم حاصل کیجیے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس انسانی جو انقلاب ہے اس کا آغاز ہی پڑھنے سے منسوب کر دیا. اس شروعات کے حوالے سے یا اس طرح کے آیات یا قرآن مجید کا نزول شروع ہونے کے حوالے سے تقریباً سارے کے سارے مفکرین اور علماء اور مبلغین وغیرہ سب کے سب اس بات پر متفق ہیں سب کے سب اس بات پر متفق ہیں کہ اس کا مطلب علم حاصل کرنے کی اہمیت اور افادیت کی طرف اشارہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی آخری کتاب کا پہلا لفظ اقرا ذکر کرنا حکمت سے خالی نہیں ہے. دوسرے الفاظ میں کہا جائے تو اللہ تعالیٰ نے عبادات اور دیگر احکامات سے بھی پہلے علم حاصل کرنے کی طرف توجہ مبذول کرائی. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ دوسری اور تیسری وحی جو ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھ کر قیام کا، نماز کا حکم دیا گیا، یا پھر لوگوں کو ڈرانے کا حکم دیا گیا، تو وہ تو پہلے بھی آ سکتا تھا. لیکن یہ ایک حکمت سے خالی نہیں ہے کہ سب سے پہلا یہ لفظ حاصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونا کہ پڑھیے یا علم حاصل کیجئے، کیونکہ یہی سب سے بنیادی ایک نقطہ ہے ایک کوئی بھی کسی بھی طرح کی ایک تحریک کا یا انقلاب کا، جو کہ انسان کی زندگی میں بدلاؤ لا سکتا ہے. گویا کہ عقل و شعور کی بنیاد ہی علم پر ہے. اب اس میں ہر طرح کا علم جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے. ہر طرح کے علوم جو ہیں وہ اس طرح کے شامل ہوتے ہیں، چاہے وہ عصری علوم ہو، دنیاوی علوم یا دینی علوم ہو. سب کی اہمیت اور افادیت جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ پر ہے، اور سب ضروری اور لازم و ملزوم ہے. شرعی علوم کے علاوہ سائنس اور ٹیکنالوجی اور معاشیات، انجینئرنگ، سوشل سائنسز وغیرہ وغیرہ، ہر طرح کا علم جو ہے وہ اپنی اپنی طرح جگہ پر خاص اہمیت اور خاص افادیت جو ہے وہ انسان کی زندگی میں رکھتا ہے. لیکن یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اقرا کے ساتھ آگے اس کے ساتھ جوڑ دیا بسم ربی کا، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے. یعنی صرف پڑھیے، علوم حاصل کیجئے، دنیا جہان کے جو علوم جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں ان کو ذرا ایکسپلور کیجئے، لیکن بسم ربی کا، اپنے رب کے نام کے ساتھ. یعنی ہر طرح کا علم اپنی اپنی جگہ پر اہمیت اور افادیت رکھتا ہے، مگر وہ انسان کے لیے صحیح معنوں میں نفع بخش اسی وقت ہوگا، سود مند اسی وقت ہوگا جب وہ علم اللہ کی معرفت حاصل کرنے، اس کی عظمت اور بڑائی کو پہچاننے اور اس کے قول کو اٹل حقیقت جان کر اس کے مطابق زندگی گزارنے میں ہو. تب ہی وہ علم جو ہے یا وہ جو تعلیم جو ہے جو بھی حاصل کی ہے وہ ایک انسان کے لیے نفع بخش ہو سکتی ہے. تو آپ پڑھیے اپنے رب کے ساتھ، نام کے ساتھ. یعنی آپ علم حاصل کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا رب جو ہے اس کا نام بھی ساتھ اس کے شامل رکھیے، اس کی یاد اور اس کا تذکرہ، اور اس کی اس کے ساتھ کنیکشن جو ہے وہ ساتھ ساتھ لازم اسٹیبلش رکھیے. تو لہٰذا اقرا بسم ربی کا پہلا حق تو یہ ہے کہ اس کتاب کو یعنی قرآن مجید کا علم حاصل کیا جائے، اور اس میں بتائے گئے بے شمار علوم کو سمجھنے کی کوشش کے ساتھ ساتھ انہیں اپنی عملی زندگی میں نافذ کیا جائے. دوسرے عصری علوم جو ہیں ان کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے یہ بھی لازم ہے کہ ہم اس علم کو بھی، اس قرآن نے جو ہمیں علوم سکھائے ہیں ان کے اوپر بھی ہم مہارت حاصل کریں اور ان سے استفادہ حاصل کریں، اور ان میں ایک لنک جو ہے وہ پیدا کریں عصری علوم میں اور شرعی علوم میں. کہا جاتا ہے کہ نالج وداؤٹ پریکٹس از یوز لیس اینڈ پریکٹس وداؤٹ نالج از مس گائیڈڈ. بغیر علم جو ہے بغیر عمل کے
بے فائدہ ہے، اور عمل بغیر علم کے گمراہ کن ہے۔ یعنی عمل اور علم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں، دونوں میں سے ایک بھی چیز مسنگ ہوگی تو وہ تعلیم یا علم جو ہے اس کی کمپلیشن ہی نہیں ہوتی، وہ کمپلیٹ ہی نہیں ہوتی۔ اور اگر دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے کے بغیر ہیں تو کچھ لا حاصل ہے، کچھ فائدہ مند نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ مزید ایڈ کر دیا کہ آپ پڑھیے اپنے رب کے ساتھ، اور اللہ ذی خلق، جس نے پیدا کیا، جس نے تخلیق کیا۔ اسی آیت کا اگلا حصہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایڈ کر دیا کہ اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے جس نے تخلیق کیا یا پیدا کیا۔ اب یہ بھی واضح نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو تخلیق کیا، کسی چیز خاص چیز کی طرف اشارہ نہیں کیا۔ اب کسی خاص چیز کی طرف اشارہ نہ کرنا بذات خود اس بات کی طرف اشارہ ہے، یا اس بات کا مفہوم جو ہے اس سے نکلتا ہے کہ جس نے کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا۔ کائنات میں پھیلی ہوئی جتنی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، سب کی طرف ذرا غور کرو کہ جس نے اس ذات کو پیدا کیا، اس ذات کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہوئے، یا اس ذات کے نام کا ذکر جو ہے شامل حال رکھتے ہوئے آپ پڑھیے اور علم حاصل کیجیے۔ اب انسان کو چاہیے، یا انسان کے تو اس طرف اشارہ مل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تخلیق کیا، ذرا اپنے ارد گرد دیکھو، جہاں تک تم نظر دوڑا سکتے ہو، دیکھو کیا کوئی چیز ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور نے تخلیق کی ہو، یا اللہ کے علاوہ کسی اور نے اس کسی چیز کو بنایا ہو، یا کوئی ایک ایسی چیز تمہیں نظر آئے جس کو اللہ نے کوئی بے مقصد پیدا کر دیا ہو، یا کوئی ایسی چیز نظر آئے جس میں تمہیں کوئی بگاڑ یا کوئی کمی نظر آتی ہو۔ ڈھونڈو، تلاش کرو، کھوج لگاؤ، اور اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق کی طرف ذرا غور و فکر کرو، اور دیکھو، جاننے کی کوشش کرو، جاننے کی کوشش کرو، چاہے وہ جاندار ہیں یا بے جان مخلوق ہیں، چاہے زمین کے اندر ہیں یا آسمانوں میں ہیں، چاہے وہ دیکھنے میں نظر آتی ہیں یا نہ دیکھنے والی ہوں، نہ دیکھنے والی بے شمار مخلوق اللہ تعالیٰ کی ہوا کے اندر اڑتی پھرتی لہریں جو ہیں وہ بھی ہیں، ریڈیشن وغیرہ ہیں، سگنل ویوز وغیرہ ہیں، چاہے وہ ظاہر ہیں زمین کے اوپر ہیں، چاہے زمین کے اندر خزانوں کی صورت میں چھپی ہوئی ہیں، گیسز کی شکل میں، خزانوں کی شکل میں۔ ذرا ان کو ڈھونڈو، ان کو ایکسپلور کرو، ان کے بارے میں علم حاصل کرو، اور سب کو ایکسپلور کرو، اور ان کا علم حاصل کر کے ان سے فائدہ حاصل کرو، اور جو راز اور توانائیاں اللہ تعالیٰ نے ان میں چھپا رکھی ہیں انہیں اپنے استعمال میں لاؤ۔ لیکن دیکھو، اپنے رب کا شکر ساتھ ضرور ادا کرتے رہو۔ اقرا، سارا کچھ حاصل کرو، ایکسپلور کرو، علم حاصل کرو، تحقیق کرو، جستجو کرو، لیکن بسم ربی کا، اپنے رب کے نام سے، کیونکہ اللہ ذی خلق، اس رب نے ہر چیز کو تخلیق کیا، اور جس نے ہر چیز کو تخلیق کیا یقیناً وہ ہر چیز کے اوپر بہت مضبوط دسترس اور قدرت رکھتا ہے، کوئی اس کے احاطہ قدرت سے باہر نہیں نکل سکتا۔ تو لہٰذا اس باؤنڈری کے اندر اپنے آپ کو رکھتے ہوئے اپنے علم کو پروان چڑھاؤ، پڑھو، اور دنیاوی اور دینی دونوں علوم جو ہے ان کو ساتھ ساتھ لے کر چلو، تاکہ تم نفع حاصل کر سکو دنیا کا بھی، اور اس الہامی جو دین ہے یا الہامی جو علوم ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں ان کا بھی تم نفع جو ہے وہ حاصل کر سکو۔ اب اس میں ہم نے بہت سارے میٹر جو ہیں وہ ہم نے اسکپ کر دیے کہ کس طرح کا علم جو ہے، ایک ریویلڈ نالج ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملا ہے، اور ایک ایکوائرڈ نالج ہوتا ہے جو انسان اپنی کوشش سے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علم عطا کیا گیا براہ راست، یا قرآن کی آیات کی شکل میں، یا نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث جو ہے ان کی شکل میں بھی، تو وہ تو ایسا ہے جو اٹل ہے، جس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ لیکن انسان اپنی محنت اور کوشش سے جو علم حاصل کرتا ہے اس میں کچھ اونچ نیچ آتا ہے، اس میں کچھ وہ سمجھتا ہے، کئی دفعہ وہ کچھ نظریات جو ہے وہ ڈیولپ کرتا ہے، بعد میں جا کر پتہ چلتا ہے کہ اس کا یہ نظریہ جو ہے اس میں کچھ چینجز جو ہیں وہ ضروری ہیں، کچھ اپڈیٹ ہونا چاہیے، یا کچھ چیزیں جو ہیں وہ غلط اس میں شامل ہو گئی تھی، اس کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ریویلڈ نالج ہے وہ اٹل اور حقیقی اور قائم و دائم رہنے والا ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی جو ہے وہ نہیں آ سکتی۔ تو بہرحال علم کی اہمیت اور افادیت جو ہے وہ کیونکہ بہت انتہائی ضروری ہے، جس کا ہمیں پہلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ملا، تو اس کو اگر ہم مزید جانچنے کی کوشش کریں کہ یہ آیت ہمیں کیا کہتی ہے، تو ہمارا یعنی مسلمانوں کا ماضی اور حال اس آیت کو سچ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔
مسلمانوں کو ماضی کی طرف اگر ہم تھوڑی سی نظر دوڑائیں تو آٹھویں سے لے کر 14ویں صدی عیسوی تک، 8ویں صدی عیسوی سے لے کر 14ویں صدی عیسوی، یعنی سنہ ہجری کے اعتبار سے تقریباً دوسری تیسری سنہ ہجری سے لے کر آ، آٹھویں ساتویں آٹھویں سنہ ہجری جو ہے، اس وقت تک یہ جو دور ہے، اس دور کو مسلمانوں کا گولڈن ایرا، گولڈن ایرا یا سنہری دور کہا جاتا ہے۔ اس سنہری دور میں آ، وہ علماء جنہوں نے دین کا علم حاصل کیا، دین میں بہت ساری تحقیق اور جستجو کی، وہ تو ہیں، وہ تو ہیں، ان کا علم جو ہے وہی ہے جس کا ہم آج بھی فائدہ حاصل کر رہے ہیں، یا جو انہوں نے تحقیق کر کے اپنی کتابیں وغیرہ مرتب کی اس وقت، وہ ان سے آج بھی ہم استفادہ کر رہے ہیں۔ لیکن ہم علم دوسرے اعتبار سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی ناکامی کی وجوہات جو ہیں وہ کیا ہیں۔ مسلمانوں کی ناکامی ماضی جو ہے اگر اس کا دیکھا جائے تو سنہدی اور میں گولڈن پیریڈ میں بہت سارے ایسے مسلمان سائنسدان گزرے ہیں جو کہ جنہوں نے نہ صرف اپنے دینی علوم جو ہے ان کے اوپر مہارت حاصل کی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے عصری علوم جو ہے ان کے اوپر بھی کمال مہارت حاصل کی، اور بے شمار تحقیق کر کے انہوں نے اپنی کتابیں جو ہیں وہ لکھی، اپنی تحریریں جو ہیں وہ تحریر کی، اور مطلب ایک ایک پورا اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ کھڑا کیا۔ یہ ابو بکر الرازی جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے کہ کس طرح سے اس نے میڈیکل کی فیلڈ میں اور فلسفی اور کیمسٹری میں اس نے بہت بڑا نام جو ہے وہ اپنا پیدا کیا۔ ابن سینا جو ہے وہ بھی میڈیسن اور اسپیس ریسرچ میں اس کی بہت زیادہ مطلب معلومات تھیں۔ اس کے علاوہ الفارابی جو ہے وہ پولیٹیکل سائنسز اور فلسفہ وغیرہ میں، ابن الہیثم جو ہے وہ روشنی اور انسانی بینائی اور ریاضی اور فزکس وغیرہ کے معاملات میں بہت کچھ اس نے سیکھا اور بہت ریسرچ کی۔ اسی طرح سے البیرونی کا نام ملتا ہے جو اسٹرانومی میں اور جیوگرافی میں اور میتھمیٹکس میں اور فزکس میں اور میڈیسن میں اس نے بہت سارے علوم جو ہے وہ حاصل کیے۔ ابن خلدون جو ہے اس کا نام بھی ہمیں ملتا ہے اکنامکس میں، ہسٹری میں، سوشیالوجی وغیرہ میں، اور یہ سارے جو ہیں یہ خاص تر ان کا نام ہے جنہوں نے اپنے عصری علوم یا دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ اپنے جو دینی معاملات ہیں ان کے اوپر بھی وہ اپنے آپ کو انہوں نے ڈٹے رہے، یا اس کے اوپر بھی انہوں نے تحقیق کی اور جستجو کی، اور دینی اور دنیاوی علوم میں ایک توازن جو ہے اس کو برقرار رکھا، یا اس کو برقرار رکھتے ہوئے انہوں نے اپنی ساری تحقیق کی۔ اور یہ سب، اور ان کے علاوہ بہت سے دوسرے سائنسدان جو ہیں وہ اپنی اپنی فیلڈ میں ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ روحانی اور دینی علوم جو ہے اس کے اوپر بھی بڑی دسترس رکھتے تھے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ اللہ کی تخلیق کی فہم اور سمجھ بوجھ کے بغیر دنیاوی علوم جو ہے ان کا کچھ فائدہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی ان کی نظر میں یہ جو دنیاوی علوم ہے ان کا حاصل کرنا یا ان سے فائدہ حاصل کرنا، دینی علوم جو ہے یا روحانی علوم جو ہے ان کے بغیر ممکن نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ اسلام کے سنہری دور میں علم ترقی اور عصری اور دنیاوی دونوں علوم کے درمیان ایک توازن جو ہے وہ برقرار تھا۔ اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں کہ جو مغرب کی قومیں جو آج بہت علم کے میدان میں آگے ہیں اور آج ترقی یافتہ قومیں جو ہیں وہ شامل ہوتی ہیں، اگر ان کی حالت اس دور میں دیکھیں تو 5ویں صدی سے لے کے 10ویں صدی تک جو کہ مسلمانوں کا گولڈن پیریڈ تھا، اس پیریڈ کے دوران جو مغربی قومیں جو ہیں ان کی حالت بہت ہی ناپید ہو چکی تھی۔ وہ اپنی تعلیم کے میدان میں بھی بہت پیچھے تھے، معاشی اور معاشرتی عدم استحکام کا شکار تھے، اور ظلم اور ناانصافی اور دیگر معاشرتی برائیوں کی وجہ سے ان کے امن و امان میں بالکل ہی ناپید ہو چکے تھے۔ یعنی وہ بالکل ایک کنٹراسٹ تھا، مسلمان جو ہے وہ گولڈن پیریڈ میں تھے، اور جو مغربی قومیں ہیں وہ اس وقت ڈارک ایجز میں تھی، ان کو اس وقت کے ڈارک ایجز یا زمانہ جاہلیت ان کے اعتبار سے کہا جاتا ہے۔ پھر ایک وقت آیا کہ انہوں نے مسلمانوں کی جو ریسرچ ورک ہے، مسلمانوں کی کتابیں یا مسلمانوں کے جو تحقیق ہے، ان کے ترجمے انہوں نے کیے، ان کے کچھ یونیورسٹیاں وغیرہ جو ہے ان کا قیام ہوا، کچھ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ جو ہیں وہ انہوں نے ڈیولپ کیے، اور ان عربی زبان میں لکھی گئی جو تحقیقات ہیں مسلمانوں کی ان کو ترجمہ کر کے مختلف ناموں کے ساتھ
اب یہ جو سائنسدان جن کا ہم نے تذکرہ کیا، ان کا تذکرہ آج بھی ان کی کتابوں میں موجود ہیں، لیکن انہوں نے اپنے اعتبار سے ان کے نام جو ہیں وہ چینج کر دیے۔ ابو بکر الرازی کو انہوں نے رائز کر کے کہنا شروع کر دیا، ابن سینا کو انہوں نے ابی سینا کہنا شروع کر دیا، اسی طرح سے ابن الحسن کو الحیزن کہنا شروع کر دیا۔ یعنی ان کے نام جو ہے وہ بھی تبدیل کر کے یا اپنی لنگوسٹ میں چینج کر کے انہوں نے وہی علوم جو مسلمانوں نے حاصل کیے تھے اور ان کے اوپر ریسرچ کر کے انہوں نے اپنی کتابیں کی تھی، ان کا ترجمہ کر کے انہوں نے ان سے فائدہ حاصل کرنا شروع کر دیا، بلکہ جبکہ اس کے برعکس مسلمانوں میں خلافت جو ہے وہ کمزور پڑتی چلی گئی، اسلام سے دوری جو ہے وہ ہونا شروع ہوئی، جس کی وجہ سے انہوں نے علم جو ہے اس میں وہ کمزور ہوتے چلے گئے، سیاسی انتشار جو ہے وہ شروع ہوا، اور اس طرح سے علمی اور ثقافتی زوال جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر بتدریج آتا چلا گیا۔ یعنی کہ جو مسلمانوں کا گولڈن پیریڈ تھا وہ آہستہ آہستہ جہالت میں چلنا شروع ہو گئے، اور جو اس وقت جہالت کے دور میں تھے وہ آہستہ آہستہ سے بڑھتے ہوئے علم کے میدان میں آگے بڑھنا شروع ہو گئے۔ اور آج جو ہے ہمارے سامنے یہ حالات ہیں کہ وہ مسلمان جو دین اور دنیا دونوں میں توازن رکھے ہوئے تھے، وہ اب اپنے دین کو بالکل انہوں نے چھوڑ دیا، جس کے نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پستی جو ہے وہ دکھائی کہ ذرا تم اپنے معاملات جو ہے وہ دیکھو کہ کس طرح سے تم اس پستی کی طرف گامزن ہو۔ اب اگر ہم دوسرے انداز سے بھی اگر تقابلی جادہ کریں تو مسلمانوں کا جو سنہری دور تھا، اس وقت کے حالات مجموعی طور پر بہت اچھے تھے، بہت آسودہ تھے، امن و امان کے اعتبار سے بھی، سیاسی اور معاشی اور معاشرتی اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو بہت سارے معاملات میں بڑا امن و امان تھا۔ لیکن جو مغربی قوم جو ہے آج اگر ان کا ہم حال دیکھیں تو گو کہ انہوں نے ترقی تو کر لی، گو کہ انہوں نے مطلب علم کے اور ٹیکنالوجی اور سائنس میں بہت آگے تو بڑھ گئے، لیکن ان کے اپنے معاشرتی رویے جو ہیں وہ آج بھی اس قدر بگاڑ کا شکار ہیں کہ وہ بہت سارے پریشان ہیں ان کے، کیونکہ ان میں کوئی روحانیت نہیں ہے، ان میں کوئی دینی علوم جو ہے وہ بالکل شامل نہیں ہے، انہوں نے دین اور دنیا کو بالکل کٹ کے الگ کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے اندر جو اخلاقی برائیاں جو ہیں وہ اب ان سے وہ پریشان ہے، ان کا خاندانی نظام جو ہے وہ تباہ حال ہو چکا ہے، اور دیگر بہت سارے جو اخلاقی ان کی برائیاں جو ہیں جن کو انہوں نے ایک لیگل پروٹیکشن تو گویا دے رکھی ہے، لیکن وہ ان کے لیے وبال جان بنی ہوئی ہے، اور وہ ان سے چھٹکارا پانے کے لیے اب سوچ بچار کر رہے ہیں، اور وہ پھر مسلمانوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ ان سے پھر فائدہ حاصل کیا جائے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں وہ اب امپروو جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یعنی مسلمانوں کا ماضی اور حال یہ ہمیں یہ پہلی ہی آیت جو ہے وہ ثابت کرنے کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ کس طرح سے جس نے جب جب علوم حاصل کیے، دنیاوی علوم بھی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دینی علوم جو ہیں ان کو بھی ساتھ اپنے شامل رکھا، تب تک وہ قومیں جو ہیں وہ برقرار رہیں، اپنے علم کے اعتبار سے بھی اور اپنے مطلب معاشرتی اعتبار سے بھی انہوں نے دنیا کے اوپر حکومت کی۔ لیکن جیسے جیسے انہوں نے مطلب اس دین کو چھوڑ دیا تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کے ہاتھوں سے نکلتی چلی گئیں، اور اس طرح سے وہ کمزور اور ناتواں ہوتے چلے گئے۔ ہاں، بہرحال اس کے بہت سارے اور بھی پہلو جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں۔ ویسے ہمارا حال جو ہے آج بھی اگر ہم دیکھیں تو ظاہری طور پر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم بھی ڈاکٹر، انجینئر اور سائنٹسٹ اور پتہ نہیں کیسے کیسے مطلب علوم حاصل کر کے بڑے بڑے اعلیٰ قسم کے پی ایچ ڈی جو ہیں وہ اسکالرز وغیرہ پیدا کر رہے ہیں، لیکن وہ سب جو ہے وہ مادی فائدے حاصل کرنے کے لیے وہ سب کر رہے ہیں، جبکہ ہمیں آج کی ضرورت ہے کہ اس کے ساتھ ہم توازن پیدا کریں دینی علوم کے ساتھ بھی۔ گو کہ علماء اور مدرسے وغیرہ جو ہے اس کے برعکس ان کی طرف اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر حفاظ جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں، بڑے بڑے علماء اور مبلغین جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں، لیکن ان کی دوڑ دھوپ یا ان کا جو باؤنڈریز ہے وہ عام طور پر مسجدوں اور مدرسوں کی باؤنڈری کے اندر ہی محدود رہ چکا ہوتا ہے۔ یعنی دونوں جو ہے ہمارے اندر دونوں علوم جو ہیں وہ موجود تو ہیں، لیکن دونوں میں ایک بڑی خلیج ہے، ایک بہت بڑی دوری ہے، دونوں میں آپس میں ایک توازن جو ہے اس کو برقرار رکھنے کی یا اس کو قائم رکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ جب ہم اگر اچیو کر لیں یا اس کی طرف اگر ہم توجہ دیں تو یقیناً ہم اپنے وہ گولڈن پیریڈ جو ہے اس کی طرف واپس لوٹ سکتے ہیں۔
یعنی اسلام کے سنہری دور میں دینی اور عصری علوم میں جو توازن تھا، آج ہمیں اس توازن کو دوبارہ ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ آئندہ آنے والے بڑے بڑے چیلنجز جو ہمارے سامنے ہیں ان کے لیے ہم اپنی نسل کو تیار کر سکیں۔ بہر یہ کچھ پوائنٹس ہیں جو کہ میں نے تذکرہ کرنا چاہے تھے۔ گو کہ اس میں اکثر جو ہے وہ میری اپنی ہی طرف سے ایڈ کرتا تھے، کیونکہ علم اور تعلیم جو ہے اس کی اہمیت اور افادیت کس قدر ضروری ہے، اور کس قدر یہ ہمارے لیے ایک سینسٹیو ایشو ہے جس کو ہم بھلائے بیٹھے ہیں، اور صرف مادہ پرستی کے پیچھے ہم دوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ کسی کو ہم ڈاکٹر انجینئر بناتے ہیں تو اچھے روزگار کے لیے اور اچھی کمائی حاصل کرنے کے لیے، اور بالکل ہی دین جو ہے وہ اس کی طرف کوشش نہیں کرتے، جبکہ ہمارا تعلیمی نظام جو ہے اس کو بہت ساری اس میں امپروومنٹ لانے کی ضرورت ہے، کہ دونوں ہی تعلیم جو ہے وہ پہلے ہی دن سے، پرائمری سے ہی ساتھ ساتھ چلے، تاکہ گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن اور پی ایچ ڈی لیول تک پہنچے ہوئے دونوں علوم جو ہیں وہ ساتھ ساتھ لازم و ملزوم ہونے چاہیے۔ آج کل ہمارے جو اسکولوں میں اگر دیکھیں تو اسلامیات جو ہے جو وہ ایک سیکنڈری مضمون بن کر رہ گیا، وہ آپشنل مضمون بھی اکثر بن کر رہ گیا، کہ کوئی اس میں پاس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، بلکہ فزکس، کیمسٹری، بایولوجی اور دوسرے قسم کے جو ہیں ان کے اوپر خاص توجہ دی جاتی ہے، ان کے اوپر ٹیوشنز بھی رکھی جاتی ہیں، ان کے اوپر مطلب وقت بھی صرف کیا جاتا ہے، بچوں کا بھی اور والدین کا بھی، جبکہ دینی علوم جو ہے یا دینیات یا اسلامیات جو ہے اس کو بالکل صرف پاس مارک حاصل کرنے کے لیے، کہ بس پاس ہو جائیں اور اگلی کلاس میں پروموٹ ہو جائیں، بس یہی ذریعہ ہمارا عام طور پر نظر آتا ہے۔ بہرحال اس میں بہت ساری بہتری اور بہت ساری امپروومنٹ جو ہے اس کی گنجائش بھی ہے، اور اس کی اشد ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی کرے اس سارے میٹر میں، اور اس کے مطابق ہمیں اپنے معاملات میں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے ساتھ صرف اگلی دوسری آیت جو ہے وہ آج ہم ایڈ کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اگلے سبق میں واقعی یہ سورہ مبارکہ مکمل کریں گے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے تخلیق کیا، جس نے پیدا کیا اس پوری کائنات کو۔ خلق الانسان من علق، جس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے، یا جس نے پیدا کیا انسان کو وہ لیچ لائک یا جونگ کی طرح نظر آنے والی ایک چیز سے، یا جس نے پیدا کیا انسان کو اس کسی ایسی چیز سے جو کہ چمٹ جانے والی ہے، چمٹنے والی ہے۔ اب اس میں انسان کی تخلیق کے بارے میں یہاں پر تذکرہ ہے۔ اس کے بارے میں بہت ساری تفصیل جو ہے وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، کئی دفعہ ریوائز کر چکے ہیں، کہ انسان جو ہے وہ کس طرح سے پیدا ہوا، اس کی ارلی سٹیجز جو ہے وہ کیا ہے۔ اس کی ارلی سٹیجز جو مادر رحم میں ہوتی ہیں، انہی میں سے ایک سٹیج کی طرف یہاں پر اشارہ ہے، کہ جب کہ وہ زائگوٹ جو ہے، سب سے پہلا بننے والا سیل جو ہے وہ تقسیم در ہوتا، فیلوپین ٹیوب میں سفر کرتا ہوا رحم مادر میں آ کر ایک جگہ پر کلنگ ہو جاتا ہے، چمٹ جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ معنی جو ہے وہ پوری طرح سے صادر آتا ہے کہ وہ چپک جانے والی، چمٹ جانے والی چیز ہے۔ اور اس کے علاوہ ابتدائی کچھ چار چار پانچ ہفتوں کے دوران اس میں جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے بالکل جونک کی طرح، لیچ کی طرح نظر آتا ہے، اور اس کی خصلت کے اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو لیچ یا جونک جو ہے وہ خون چوستی ہے، تو اسی طرح سے وہ شروع میں بچہ جو ہے، بلکہ اپنی ماں کے پیٹ پہ جب تک رہتا ہے وہ ماں کے خون سے، ماں کا خون چوس چوس کے ہی اس میں اپنی جو ہے کرتا ہے۔ جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ معذرت۔ جی آپ ہی آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی، آپ نے ہاتھ بھی کھڑا کیا تھا، یا غلطی سے ہو گیا ہوگا شاید؟ چلیں شاید غلطی سے ہو گیا ہوگا۔ جی تو انسان کی تخلیق جو ہے اس کے بہت سارے مراحل جو ہیں ان کی طرف ہم زیادہ توجہ نہیں دیتے، لیکن یہاں پر اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ اشارہ دے دیا کہ اپنی اللہ تعالیٰ کی ہر طرح کی مخلوق جو ہے اس کی طرف ذرا غور اور توجہ کرو، اور اس میں سب سے پہلے ذرا اپنے گریبان میں جھانک لو، اپنے اوپر بھی نظر ڈال لو، اپنی اپنے بارے میں جانو کہ تم کون ہو، تم کہاں سے آئے، تمہاری حیثیت اور اوقات کیا ہے۔ بہت ساری آیات جو ہیں اس سے پہلے گزر چکی ہیں، کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں تخلیق کیا ہے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری زندگی کی حفاظت کی، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں
مطلب ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں طاقت اور علم اور عقل اور فہم اور فراست جو ہے وہ عطا کی، تو یہ ساری چیزوں کے اوپر غور کرو ذرا کہ یہ تمہیں کہاں سے ملی۔ یا اگر تم علم بھی حاصل کرتے ہو تو وہ کس کی مرہون منت ہے؟ کون ہے جو علم کو عطا کرنے والا ہے؟ آگے جا کر ہمیں اس کی مزید ایک دو پوائنٹ جو ہے وہ ہمیں معلوم ملیں گے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں یہ سارا علم جو ہے وہ سکھایا، یا سارے علوم جو ہے وہ سکھائے۔ تو انسان کو اپنی ذات کے اوپر اور اپنی جو شناخت ہے اس کے اوپر وقت صرف کرنا چاہیے، اور اس کے اوپر بطور خاص توجہ جو دینی چاہیے کہ انسان کا اپنی حیثیت اور اوقات کیا ہے، یعنی کائنات کی دیگر مخلوقات کے علاوہ انسان کو سب سے پہلے اپنا گریبان جھانکتے ہوئے اس کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے، اور پھر اس کے مطابق پھر قرآن جو ہے اس کو بھی اسٹڈی کر کے دیکھو کہ یہ جو قرآن جو ہے یہ تو انسان کے لیے، یہ اقرا جو قرآن جس سے نازل ہونا شروع ہوا، یہ تو در حقیقت انسان کا آپریشن اینڈ مینٹیننس مینول ہے۔ انسان ہی اس پورے قرآن کا موضوع ہے کہ انسان کو کیسے درست کیا جا سکتا ہے، انسان کی اصلاح کیسے کی جا سکتی ہے، انسان کی دنیاوی کامیابی اور آخرت میں کامیابی جو ہے وہ کیسے وہ ثابت کی جا سکتی ہے، یا کیسے وہ حاصل کی جا سکتی ہے، انسان کو کیا کرنے کی ضرورت ہے، کیا اس کو چھوڑنے کی ضرورت ہے، کیا اپنے اوپر طاری کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر چیز جو انسان کے لیے لازم و ملزوم ہے وہ اس قرآن میں ہمیں ملتی ہے۔ تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اوپر غور کرے کہ انسان کی اپنی زندگی جو ہے وہ کیا ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا ہے وہ کیا ہے، تاکہ وہ اپنے ان معاملات میں اپنی درستی اور بدلاؤ لا سکے، تاکہ وہ اپنے آپ کو سنوار سکے۔ تو بہرحال پہلی یہ دو آیات جو ہے اس کی طرف ہم اسی پر ہم آج کا سبق جو ہے وہ مکمل کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ گو کہ اس کے بہت سارے بے شمار پہلو ہیں جو کہ ہم تذکرہ کر سکتے ہیں، اور بہت سارے ایسے پہلو ہیں جو کہ ہم تذکرہ نہیں کر سکے۔ تو بہرحال اشارتاً کچھ باتیں جو ہیں وہ ہمارے لیے اہم تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان سے ہمیں راستہ نکال کر اصلاح کر کے اپنی اس کے مطابق ہمیں دیگر معاملات میں چینج لانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور یہ چینج جو ہے وہ پازیٹیو چینج کی طرف اللہ تعالیٰ ہمیں گامزن کرے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اسی کے ساتھ ہم اختتام کی طرف بڑھتے ہیں، اور بلکہ اختتام کے ساتھ ہی جیسا کہ تذکرہ ہوا تھا گروپ میں کہ میرے چچا جان جن کا تذکرہ اپنی آخری مجلس میں ہم نے کیا تھا، کہ انسان جو ہے ہم نے یہ دوسری آیت جو ہے اس کی طرف ہم اب توجہ دیں، تو انسان جو ہے اس کو اپنے ذات اور اپنا انسان بطور اجتماعی اس کے اوپر غور و فکر ضرور کرنا چاہیے کہ انسان جو ہے وہ کیسے اس دنیا میں آیا، کیسے اس کا رہن سہن، اللہ کی نعمتیں کون کون سی ہیں جو اس نے عطا کی ہیں، اور کن چیزوں سے اسے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نشانیوں کے طور پر رہنمائی کے لیے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ ہمارے سامنے کھول کھول کر رکھتا ہے۔ آج بھی ہمارے سامنے بہت سارے ایسے چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بار بار ہمارے سامنے لے کر آتا ہے کہ ذرا اپنے ارد گرد ہونے والے یہ معاملات جو ہیں ان کے اوپر غور و فکر کرو کہ تمہاری اپنی اصل حقیقت اور اوقات کیا ہے، اور تمہیں کون سا راستہ جو ہے اس کی طرف چلنا چاہیے، لیکن تم کس راستے کی طرف بھٹک رہے ہو۔ تو ہر انسان جو اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، ہر انسان وہ در حقیقت اپنے پیچھے رہنے والوں کے لیے ایک الگ سے سٹوری یا نصیحت یا ہدایت جو ہے اس کا پیش خیمہ ہے، کہ ہر انسان جو اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے اس کی زندگی کی طرف اگر ہم توجہ دیں کہ اس میں کیا کمیاں تھیں، کیا خوبیاں تھیں، کیا اس میں اچھائیاں تھیں، کیا برائیاں تھیں، ہر اپنی اچھائی اور خوبی کے ساتھ اس نے زندگی تو گزار لی، لیکن آخر کار اس کا انجام جو ہے موت جو ہے اس کو گلے سے لگانا پڑا۔ تو ایک وقت آئے گا کہ ہمارا بھی یہ حال ہوگا۔ تو لہٰذا ہر انسان جو اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے ہمیں اپنے پیچھے سبق چھوڑ کر جاتا ہے، اور خاص کر کچھ لوگ جو ہیں وہ تو بہت ہی گہرے مفہوم اپنے پیچھے چھوڑ کر جاتے ہیں، بہت ہی گہرے نقوش جو ہے وہ اپنے پیچھے چھوڑ کر جاتے ہیں۔ گو کہ اس کے عزیز رشتہ دار وغیرہ جو ہیں ان کے لیے تو ایک الگ سے سما ہوتا ہے، جو یقیناً اللہ تعالیٰ سب کو اسی طرح سے توفیق دے، صبر کی توفیق دے۔ سب کے ساتھ ایسے معاملات جڑے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اشارہ جو ہے وہ ہمیں بہت سارے ملتے ہیں، جیسے کہ یہ میرے چچا جو ہیں ان کی وفات ہوئی،
تو ان کی وفات کا ایک بہانہ جو بنا ہے وہ قبض تھی، یعنی قبض جو ہے ان کا پخانہ جو ہے یا ان کا جو بول و براز کا سسٹم جو ہے وہ اس قدر متاثر ہوا کہ جو کچھ انہوں نے کھایا یا جو کچھ انہوں نے پیا وہ اندر ہی اندر جمع ہوا، اندر ہی اندر اس نے اس طرح سے ریئیکشن ڈیولپ ہوا کہ وہ ان کی موت جو ہے وہ واقع ہو گئی۔ یہ ہمیں اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہم اگر کھانا کھاتے ہیں تو اس کے اوپر ہم شکر کرتے ہیں، اور اگر ہم کھانا جو ہے وہ فضلے کے طور پر جب نکالتے ہیں تو اس کے اوپر بھی شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا جو سسٹم جو ہے اس کو مضبوط رکھا ہے، اور اس کو ہم نے فائدہ جو ہے وہ اس دنیا کے حاصل میں حاصل کر رہے ہیں۔ خدا نہ خاصا ایسی نظر آنے والی چیز جو کہ بالکل بے معنی سی لگتی ہے، اللہ تعالیٰ اگر اس میں بھی آزمائش رکھے انسان کے لیے تو کس قدر بڑی آزمائش جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ اس طرح سے بے شمار ایسے بہانے جو ہیں وہ ہمیں انسان کے لیے موت کے وقت سے موت سے جڑے ہوئے نظر آتے ہیں، گو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقت جو ہے وہ مقرر ہے، لیکن عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ بس بہانہ بن گیا اس طرح سے۔ تو وہ بہانہ جو ہے در حقیقت پیچھے جو رہنے والے لوگ ہیں ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک توجہ جو ہے وہ مبذول کرائی جاتی ہے کہ ذرا توجہ کرو، اس طرف بھی توجہ کرو، اور اپنی زندگی جو ہے اس کی طرف بھی دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اگر زندہ رکھا ہوا ہے اور تمہیں مہلت اگر دے رکھی ہے تو اس مہلت سے فائدہ اٹھاؤ اور اپنے معاملات کو درست کر لو۔ خلق الانسان من علق، اس میں ہمیں اسی چیز کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ ذرا اپنی تخلیق اور اپنے جو قوت اور توانائیاں جو اس کمزور سے جسم کے باوجود اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی ہیں ان کے اوپر غور و فکر کر کے ذرا اپنی زندگی جو ہے اس کو اصلاح کرو، اپنے گریبانوں میں جھانکو، تاکہ تم دنیا میں جس طرح سے بھی ہو، دنیا میں تو جو بھی ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہو سکتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ انسان جو ہے وہ برے حال میں جائے، اچھے حالات میں بھی جا سکتا ہے، کسی بھی وقت کسی بھی طرح کے انسان کو آزمائش کا سامنا کر سکتا ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آزمائشوں سے اللہ کی آزمائش کے اوپر پورا اترنے کی اور اس کے ساتھ اپنے ایمان کی حفاظت جو ہے اس کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ایسے واقعات سے اللہ تعالیٰ ہمیں سبق حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اس کے ساتھ کچھ اضافہ اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ ٹھیک ہے، میرا وقت بھی کافی ہو چکا، سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمارا حامی ناصر ہو، ہمارے دیگر معاملات میں اللہ تعالیٰ خاص رحمت اور اپنی رہنمائی دے، ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جتنے والدین اور بزرگ جو اس دنیا میں حیات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، ہمیں اور ہمارے والدین کو اور ہمارے بچوں کو اللہ تعالیٰ عرض العمر سے محفوظ رکھیں، اور جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین اور سارے عزیز و اقارب اور مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔